कौम अदारों तक को न छोड़ा, हर एक पे हमलावर हुआ और बर्बादी करके रख दी पाकिस्तान की। मगर आज आप देखें कि ट्रंप को तो उस वहां की अदालत ने कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से उन अदालतों ने सजा दी कि आप जमहूरियत और अदारों पर हमला आवर हुए हैं और आपसे अगर जमहूरियत या अदारे महफूज नहीं होंगे तो आप इस अहल नहीं है। मगर यहां का जो ट्रंप था, जो आज जेल में है, उस शख्स ने तो जमहूरियत पर पहले ही हमला कर दिया। उसने कहा कि जो न्यूट्रल है वो जानवर है, तो जमहूरियत पर तो हमला वो कर चुका। अगर हमारी अदालतें उस वक्त की नोटिस लेती तो उसको रियासत पर हमला 9-10 मई को करने की जुर्रत न होती। मगर जो काम उसने किया है, दुनिया भर में कहीं भी कोई रियासत अफोर्ड नहीं करती, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप उस कानून को, आइन को, जहां आप रहते हैं वहां के आइन कानून को तोड़ें और यहां तक कि उस रियासत पर हमलावर हो जाएं। ये शख्स रियासत पर हमला जो आवर हुआ है, अगर ये दुनिया की किसी खित्ते में ऐसा फेल सरजद करने वाला कोई होता, आप बरतानिया देख ले, 24 घंटे में सजा दी गई। मैं मिसाल दे चुका हूं ट्रंप की कि उन्होंने कैपिटल हिल पर सिर्फ हमला किया, उन्होंने जमहूरियत पर हमला तस्वर किया। और क्या हम ये सोच रहे हैं कि, और दूसरा मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब ये बात की जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होती है सियासी जमातों के लिए और होनी चाहिए। क्या आप आइन कानून को तोड़ने वाले जो मुकदमात की जद में हैं वो लोग और जो करप्शन की उन लोगों ने, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि अदालतों में ट्रायल हुए बगैर उसको बरी कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए? और क्या आज उसका बयानिया क्या है? बयानिया बताए पाकिस्तानी कौम को कि क्या वही बयानिया है जो आज तक चला आ रहा है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, और वो शख्स चाहता ये है आज तक कि एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए मुदाखलत करे। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको जिस तरह 2018 में पकड़ के लाई थी, उसी तरह आज भी निकाल के लाए, चाहे वो 9-10 मई का वाकया करे या 190 मिलियन पाउंड खा जाए, मगर उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लाडला रखे। आज के नौजवान भी कुछ कहते हैं, वो भी इरशाद फरमाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लाडला, हमें जो ताने दिए जाते हैं, हमारा तो बयानिया बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी अदारा आइन कानून से मावरा हरकत ना करे उसमें बैठे हुए लोग। मगर ये जो हैं वो कोई नौजवान हो या जेल में बैठा 74 साला बच्चा हो, वो सारे के सारे डिमांड ये नहीं करते कि अदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो चाहते हैं हमारे लिए मुदाखलत की जाए। अगर कोई निगरान वजीर दाखिला जो है वो किसी जमात में शामिल हो जाए, किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तो चंद लम्हों के लिए या चंद दिनों के लिए फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया खत्म हो जाता है। और दरअसल जब वो ब्लैकमेल करते हैं या ये बात करते हैं कि अदारे मजबूर हों उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहा जाता है और ना ये बयानिया है। हमारा बयानिया भी वाज़ेह है कि हम चाहते हैं अदारों में बैठे लोग आइन कानून की पासदारी करें। हमारा
لیول پلینگ فیلڈ کا پیمانہ بھی بڑا واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے مواقع ملنے چاہیے، 2018 کی طرح نہیں ری پلے ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ کسی بے گناہ کو ہراساں کرتے ہیں، وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ غلط ہے، اور اس سے نقصان پاکستان کے آئین قانون پہ کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھانے والوں اور بات کرنے والوں کو پہنچ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو کسی حال میں ہراساں نہ کیا جائے، اور اگر اس نے 9-10 مئی کا جرم، اور میں واضح بار بار یہ کرتا رہتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ 9-10 مئی کو اگر اس نے ہمیں گالی دی تھی، اگر اس نے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے انتقام لیا تھا، تو اس کو معاف کر دیں، ہم بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اگر اس نے جو کہ کیا ہے، اس نے پاکستان کی تنصیبات پر، پاکستان کے اداروں پر، اور اگر کیپٹل ہل جو ایک سمجھا جاتا ہے جمہوریت کا سمبل، وہاں اس پر حملہ ہونے پر ایک ٹرمپ کو سزا دی جا سکتی ہے، تو میری ریاست پر حملہ کرنے والے 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میرا سوال یہ ہے، اور میں یہ کہوں گا اس کے علاوہ اگر بے گناہ کو کوئی ادارے میں بیٹھا شخص، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور اگر ہراساں کرتا ہے تو غلط ہے۔ اس کا اگر 9-10 مئی کا واقعہ جو میں کہنا چاہتا تھا نہ ہوا ہوتا، تو آج میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوتا کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کو باہر نکالیں، تاکہ اس کو اپنی کرتوتوں کا حساب جو ہے قوم کو دینا پڑے، اور اس کو پتا چلے کتنا مقبول ہے۔ اور جب یہ پارلیمانی بورڈ کے جو اجلاس چل رہے ہیں یہ ختم جب ہوتے ہیں، تو نواز شریف جب نکلیں گے پاکستان بھر میں، تو سب کو پتا چل جائے گا کہ مقبولیت کس کو کہتے ہیں۔ یہ قبولیت والے جو ہیں یہ ٹھٹر کے رہ جائیں گے، یہ اپنے منہ میں انگلیاں لیں گے کہ ہم نے کیوں کہا کہ یہ لاڈلا ہے۔ یہ لاڈلا تو عوام کا نکلا، یہ لاڈلا تو پاکستانی اس قوم کا نکلا جو گرداب میں پھنسے پاکستان کو نکالنے کی خواہش رکھتی ہے قوم۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں جب نواز شریف پاکستان بھر میں عوام سے مخاطب ہوں گے تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا، اور 8 فروری 2024 کو 2013 سے زیادہ اکثریت حاصل کریں گے۔ اور جو لوگ مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہیں کہ اور کچھ جماعتوں کے ترجمان بات کرتے ہیں ہمارے حوالے سے کہ ہماری کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو میں ان کو مبارک دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات ہم کہنا چاہتے تھے مگر اتنے کھلے عام شاید نہیں کہہ رہے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، اور پنجاب بھر میں کوئی ہم سے توقع نہ لگا کے بیٹھے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے۔ دیگر 3 چھوٹے صوبوں میں ہم اتحاد بھی کریں گے، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون پہلے جن اداروں سے وابستہ شخصیات کے احتساب کی بات کرتی تھی، آج آپ کہتے ہیں کہ صرف آئین پہ جو عملداری ہونی چاہیے اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ انصاف کے جو لوگ کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں ان سے چھینے جا رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کے منصوبہ ساز اور کریکٹر جو ہیں، اور کچھ کریکٹر جو ایکس ہو چکے ہیں مگر وہ سہولت کاری اور اس طرح کا ڈرامے بازی کریں گے،
اور میں یہ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آج ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے تمام کرتوت عوام پر اجاگر ہونے کے بعد جو ایک خواتین کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کی خواہش یا کوشش کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ جگہوں سے ہمیں علم ہوا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس الیکشن کو خراب کرنے کے لیے، نتائج کو دھندلا کرنے کے لیے، یا پاکستان کے اندر جس نے سول نافرمانی کی بات شروع کی تھی اور 9-10 مئی تک پہنچ گیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ خواتین کو آگے کر کے کوئی ماحول ایسا بنایا جائے جس سے خدا نخواستہ پاکستان کے اندر نافرمانی کی کوئی تحریک جنم لے اور اس کا راستہ کھلے، جس کی کسی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔